سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر مختلف حضرات صحابہ نے ایک ہی سوال کیا اور آپ نے اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے. یعنی مختلف حضرات کا سوال ایک تھا اور جوابات مختلف تھے. تو حضرات محدثین نے اس کی یہ توجیہ بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جو مختلف جوابات دیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے سوال کرنے والے سائل کے حالات کو پیش نظر رکھ کر اس کو جواب دیا. جس کے اندر جس چیز کی کمی تھی اس کو وہ جواب دیا، دوسرے میں دوسری چیز کی کمی تھی اس کو اس کے متعلق جواب دیا. اور یہی طریقہ ہوتا ہے ایک حاذق حکیم کا، اور یہی طریقہ ہوتا ہے ایک ماہر اور ایک نبض شناس حکیم کا، کہ وہ ایک ہی دوائی سب کو نہیں دیتا بلکہ وہ مریض کے حالات کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کرتا رہتا ہے. بہرحال سوال یہ تھا کہ ای العمل افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور مختلف حضرات نے یہی ایک سوالات کیے. حضور نے کسی کو کچھ جواب دیا، کسی کو کچھ جواب دیا، کسی کو کچھ جواب دیا. ایک جواب آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین عمل الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کسی نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ اس کو آپ نے جواب دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وغیرہ وغیرہ. تو حالات کے اعتبار سے، سائل کے حالات کے اعتبار سے جوابات آپ نے الگ الگ دیے. بہرحال دیکھیے، یہ رمضان الحمدللہ رمضان مبارک چل رہا ہے اور بہت رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، اور تقریباً آدھا مہینہ رمضان کا گزر چکا ہے. بس چند لمحات باقی ہیں. اگر ہم نے بددلی کے ساتھ گزارے تب بھی یہ گزر جائے گا، اور اگر اس کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا کر گزارا، اہمیت کے ساتھ گزارا، تو بھی یہ گزر جائے گا. لیکن گزرنے میں بڑا فرق ہے. یہ رمضان ہمیں بہت کچھ سکھانے آتا ہے. صبر، تقوی، ضبط نفس، ایثار، غمخواری، مواسات، خلق خدا کی خدمت، ان کے ساتھ نرم دلی، ان کے ساتھ شفقت، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزوں کی تربیت کر رہا ہے رمضان. در حقیقت یہ چیزیں ایک روزے دار کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اتنے دن گزر گئے، آدھا رمضان گزر گیا، کیا ان میں سے کوئی چیز پیدا ہوئی، یا خدا نخواستہ صرف بھوک اور پیاس ہی پر گزارا ہو رہا ہے؟ اگر پیدا ہو گئی یہ چیزیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. زندگی میں سمجھ لیں کہ انقلاب آ گیا ہمارے انشاءاللہ. یہ ساری کی ساری چیزیں تو رمضان ہمیں سکھاتا ہے، لیکن ایک سبق جو عام طور پر ہم اس کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے اللہ کے بلاوے پر فوراً حاضر ہونا. اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح جب مؤذن کہتا ہے تو اس کا عملی جواب فوراً دیے جائے. دیکھیے، اذان جو ہے وہ صرف وقت کے اعلان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا بلاوا ہے، اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا اس بلاوے پر لبیک کہنا ہے. تو آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہم جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کی ہم عادت ڈالیں. رمضان میں ہم اس کی پریکٹس کریں، رمضان میں ہم اس کی مشق کریں، رمضان میں ہم اس کی عادت ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ عادت ڈالنے کا مہینہ ہے، اور جس نے اس مہینے میں جو عادت ڈال لی ایک مہینہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی سے اس پر چلائیں گے، ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ چلائیں گے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اس بات کی مشق کرنی چاہیے کہ ہماری ہر نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، ہر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہو. لیکن آج کا المیہ ہمارا یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بات تو بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے
کہ ہم افطار کے لیے منٹ اور سیکنڈ بھی دیکھتے رہتے ہیں، 2 3 گھڑیاں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور افطار اور سحری کے جو کیلنڈر ہے اس پر بھی بار ہماری نظر جاتی ہے کہ کب وقت افطار کا ہو رہا ہے۔ سحری میں بھی ہم اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ جتنا آخری وقت تک کہ چلو کھاتے رہو۔ تراویح کے لیے بھی ہم اہتمام سے جاتے ہیں کہ بھئی کتنا وقت ابھی نماز میں باقی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اہتمام اور جو تیاری میں افطاری اور سحری کے لیے کر رہا ہوں، کیا وہ اہتمام میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے لیے بھی کر رہا ہوں؟ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کے لیے بھی کیا میں گھڑی دیکھتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ہماری جو ترجیحات ہے اس میں میں بہت ایکٹیو ہوں، اس میں میرے جیسا ذہین آدمی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جہاں معاملہ نماز کا آ جائے اس میں فجر کی نماز نیند کی نظر، ظہر کی نماز سستی کی نظر، عصر کی نماز مصروفیت کی نظر، اور مغرب اور عشاء کی نماز تھکاوٹ کی نظر۔ اور یہ بات ہر مسلمان اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا، ہم سب یہ حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، قیامت میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ سوال ہوگا نماز سے متعلق کہ نماز میں تمہارا کیا اہتمام رہا۔ وہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے دوسری چیزیں نہیں پوچھیں گے۔ اور جب ہم مختلف لوگوں کے مختلف حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور بہت تعجب ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں اور ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو تکبیر اولیٰ کا 40 سال سے اہتمام کرتے تھے۔ 40 سال میں ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ ان کی فوت نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب؟ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ رہا ہے تو آپ بھی اسی وقت اس کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں۔ بہت سارے کتابوں میں بہت سارے لوگوں کے واقعات لکھے، اور حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے تصوف کے سلسلے میں آپ کا ایک نام ہے، اور تاریخ مشائخ چشت ایک کتاب ہے، اس میں حضرت کا واقعہ لکھا ہے کہ زندگی میں کہتے ہیں کہ 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ اس میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے 30 سال میں 30 دن کی بات نہیں کر رہا، میں تو ساتھیوں کو دوستوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ بھائی کم سے کم 40 دن تو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لو، تاکہ اللہ تعالیٰ 2 پروانے عطا فرما دیں۔ ایک پروانہ جو ہے نفاق سے بری ہونے کا، اور ایک پروانہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا۔ ہم سے وہ 40 دن پورے نہیں ہوتے، اس میں کوئی نہ کوئی نماز رہ جاتی ہے۔ تو حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے اس کتاب میں، جو میں نے بھی حوالہ دیا، کہ 30 سال تک کے کوئی ایک نماز بھی ان کی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ نماز کا شوق تھا، نماز کی رغبت تھی، اور اللہ تعالیٰ سے نماز سے زیادہ بہترین ملاقات کا اور کون سا راستہ ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ سے آدمی باتیں کرتا ہے نماز میں۔ اور یہ بڑے بزرگوں کے حالات تو کتابوں میں مختلف لوگوں کے لکھے، کسی کی 40 سال تک کے ایک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کسی کی 60 سال تک کے ایک مرتبہ بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، لیکن خواص اور علماء تو فنا فی اللہ ہوتے ہی ہوتے تھے، مگر پرانے زمانوں میں اور سلف صالحین میں اور پرانے وقتوں میں عمراء اور وزراء اور بادشاہ بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو علماء کرام کی صحبت میں رہتے تھے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو خالی کیا ہوا تھا، تو ان کی عقیدت اور ان کی صحبت کی برکت سے عمراء اور بادشاہ اور وزراء بھی ایسے گزرے ہیں کہ ان کی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی۔ اب آج کا آدمی کہتا ہے، میرا جیسا آدمی کہتا ہے کہ جی میں تو بہت مصروف ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں بہت مصروف ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ بادشاہ سے زیادہ کوئی آدمی مصروف ہو سکتا ہے؟ پورے امور سلطنت اس کی گردن پر ہیں، تمام چیزوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تمام چیزوں کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود
تکبیر اولا فوت نہ ہونا. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ مختصر سے سنا کر اپنی میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال جب ہوا، کتابوں میں حالات لکھے ہیں تو بہت بڑا مجمع لوگوں کا نماز جنازہ کے لیے آیا ہوا ہے اور نماز جنازہ تیار ہے. اس میں ایک شخص جو ہے وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت نے میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے 3 وصیتیں کی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں ہوں وہ میری نماز جنازہ آگے بڑھ کر پڑھائے. پورا مجمع تا حد نگاہ وہ ساکت ہے، وہ مدہوش ہے، مبہوت ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سی 3 وصیتیں ایسی کی ہیں کہ وہ آدمی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائے گا. تو اس نے کہا کہ جی یہ 3 وصیتیں وہ کر گئے ہیں. پہلی وصیت انہوں نے یہ کی کہ زندگی میں اس آدمی کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، زندگی میں تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو. اللہ اکبر. اور دوسری کہ وہ آدمی ہمیشہ عفیف رہا ہو، پاک دامن رہا ہو، کبھی اس نے زنا نہ کیا ہو. اور تیسری بات کہ اس نے عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں جس کو ہم عام طور پر غیر مؤکدہ سنتیں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، عام طور پر جو ہمارے رجحان ہے کہ بھئی غیر مؤکدہ ہے نا، غیر مؤکدہ کا مطلب بھی ہم خود سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، غیر مؤکدہ چھوڑ دو. لیکن اس آدمی نے غیر مؤکدہ سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی غیر مؤکدہ سنتیں کبھی چھوڑنے والا نہ ہو وہ نماز کا کس قدر اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ تکبیر اولا کا اہتمام کس قدر کرنے والا ہوگا، وہ نماز کی پابندی کرنے والا کیسا ہوگا. تو جب یہ 3 باتیں بتائیں، یہ 3 شرطیں بتائیں کہ جس آدمی کے اندر یہ شرطیں پوری ہوں تو وہ آگے آئے اور آگے آ کر جو ہے وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. پورا مجمع جو ہے وہ اس کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا. اتنے میں ایک صاحب جو ہے وہ پیچھے سے آئے اور ان کا رومال سے چہرہ چھپا ہوا تھا. اب بات توجہ سے سننے کی ہے. چہرہ، ان کا چہرہ جو ہے وہ چھپا ہوا تھا کپڑے سے اور رومال سے. وہ وہاں آگے پہنچے اور آگے پہنچ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ہٹا کر کہا کہ آپ تو چلے گئے، آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں لوگوں کے سامنے، ہم تو اپنی شہرت چھپائے ہوئے تھے اور نام و نمود سے بچ رہے تھے، لوگوں کے سامنے آپ نے ہماری شہرت کا پردہ چاک کر دیا. آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی. اور وہ تھے اس وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، اور قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ 3 باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ میرے اندر الحمدللہ پائی جاتی ہیں اور آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، انہوں نے میرا راز فاش کر دیا. اگر میں بھی یہ آگے بات نہ بتاتا تو ان کی نماز جنازہ آج اس مجمع میں پڑھانے والا کوئی بھی نہیں. تو حضرت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرانے زمانوں میں بادشاہوں کا تکبیر اولا کا یہ اہتمام تھا، جو تکبیر اولا کا اتنا اہتمام کرتے تھے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے سلاطین. اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دل میں کاروبار کی اہمیت ہے، ہمارے دل میں دنیا کے ساز و سامان کی اہمیت ہے، ہمارے دل میں یہ دنیا جو فانی ہونے والی ہے، جو رنگین ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی رنگینیوں سے ہم متاثر ہیں، اس کی اہمیت ہے. اس لیے آج ہم نے نماز کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک میں اس کی صحیح طریقے سے مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، اس بات کو پلو سے باندھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے میں رکھی ہے. جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کو چمکائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو نجات دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله.